اور یہ کافر ایمان والوں کی نسبت یوں کہتے ہیں کہ اگر یہ قرآن کوئی اچھی چیز ہوتا اللہم اغفر لی، تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت نہ کرتے اللہم اغفر لی۔ اللہ کیسے باتیں کہتے اللہ اللہ۔ اس ٹائم پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں کتنا درد محسوس ہوتا ہوگا کہ قرآن کا نازل ہوتے وقت، وہی آتے وقت قرآن شریف کا، تو ان کے حالت کیسی تھی اور یہ لوگ کیسا باتیں کرتے، اس ٹائم پر ان کا دل کیسا درد ہوتا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ کافی لوگ اس طریقے سے کہتے ہیں، لیکن اپنے خود کا بیٹا یا کوئی رشتہ دار اگر ہم سے جھگڑتا ہے اور ایسے برے باتیں کہتا ہے تو ہم لوگوں کو کتنا درد محسوس ہوتا۔ اس طریقے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا تکلیف محسوس ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کا تکلیف کو دیکھ کر قرآن میں یہ آیت بھی بتا دیا، آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو آپ ان کے ہیبت سے یعنی اپنے غم سے اپنا جان دے دیں گے۔ اتنا غم مت کرو، کوئی ایمان لائے نہ لائے، آپ کا فرض نہیں ہے، واجب نہیں، آپ کو اس قرآن ان کے سامنے پہنچا دینا، بس مانے نہ مانے ہمارے کام ہے۔ بعد میں فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولى وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ یہ آیت بھی بتایا۔ اس کے بارے میں سورہ طٰہٰ میں بھی بتایا یہ قرآن اس لیے نہیں نازل ہو رہا کہ تاکہ آپ مصیبت میں پڑے۔ یہ قرآن آپ کو یہ شان کے ساتھ، ایک پیغمبر ہے آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر قرآن اتارا ہے، یہ آپ کا اللہ کی طرف سے فضل ہے، اس کا فضل کا آپ شکریہ ادا کرنا چاہیے، نہ کہ یہ قرآن آپ کے لیے دقت یا درد نہیں پڑنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے، اور یہ کافر ایمان والوں کے نسبت یوں کہتے ہیں کہ اگر یہ قرآن کوئی اچھی چیز ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت نہ کرتے اللہم اغفر۔ اور جب ان لوگوں کو قرآن سے ہدایت نصیب نہ ہوئی تو یہ کہیں گے کہ یہ قدیم جھوٹ ہے اللہم اغفر۔ اگر ان کو قرآن سے نصیحت نہ ملی، ان کے کردار کی وجہ سے نصیحت نہ ملتی ہے۔ اپنا کردار اگر اچھا ہوتا تو نصیحت ضرور ملتی، اپنا کردار ہی اچھی نہیں تو کہاں سے نصیحت ملے گی؟ اگر وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، پیغمبر کی بات کو نہیں سنتا، اپنے گھمنڈ اپنے منمازی میں رہتا تو ان کو نصیحت کہاں سے ملے گی؟ تو اللہ اب جب ان کو ہدایت کے نصیب نہ ہوئی تو یہ کہیں گے کہ یہ قرآن جھوٹا ہے اللہم اغفر۔ اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو روح اینما اور رحمت تھی، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی کتاب، کون سا؟ توریات۔ اور صحفے میں بھی، صحفے توریات نازل ہونے سے پہلے صحفے بھی نازل ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام پر، 100 صحفے، وہ کس کس کو کتنا کتنا نازل ہوئے وہ بھی ایک آیت میں، ایک قرآن میں بتلایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو بھی جو رہنما اور رحمت تھی اس کو بھی یہ لوگ نے جھٹلا دیا، اور یہ ایک کتاب ہے جو اس کی سچا کرتی ہے، یعنی وہ اس رہنمائی، یعنی توریات کو بھی یہ قرآن سچا کر کے بتلاتی ہے۔ یہ قرآن سب کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، سب پیغمبروں کی تصدیق کرتی ہے، یعنی تمام پیغمبر پر ایمان لانا تبھی وہ مسلمان بنے گا۔ لیکن ایک عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے اکڑ کے نہیں بیٹھنا، یا عزیر علیہ السلام کو لے کے اکڑ کر نہیں بیٹھنا کہ 1,24,000 پیغمبر آئے ان سب کو ماننا، ٹھیک ہے۔ ہم مسلمان لوگ سب پیغمبروں کو مانتے ہیں، سب کتابوں کو مانتے ہیں، سب صحابوں کو مانتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا، اللہ کی رحمت کے امیدوار رہنا، یہ مسلمان کا لیے ایک فرض ہے۔ ایک کتاب ہے جو اس کو سچا کرتی ہے، عربی زبان میں ظالموں کو ڈرانے کے لیے، لیکن عربی زبان میں ہے۔ دیکھو عرب کنٹری کا زبان میں ہے، اس لیے کیونکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عرب کنٹری کے تھے، اس لیے عرب الفاظ میں نازل ہو گیا تاکہ وہ لوگ سمجھے۔ ابھی معنی کا مطلب کیا ہے؟ معنی کس کو چاہیے؟ ہم لوگوں کو چاہیے۔ عرب لوگوں کو معنی کی ضرورت نہیں، جیسا قرآن پڑھیں گے ویسا ان کو مان پڑے، جیسا نماز میں ہو کوئی بھی سورت کو پڑھیں گے اس کا معنی ان کو معلوم پڑ جائے گا، لیکن ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہو جائے گا، کہ اس لیے ہمارے دل دماغ کہیں اور ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ہم مجھ پڑھتے ہیں عربی
اور اس کا معنی ہم کو معلوم نہیں. لیکن مکہ کے لوگ، جو سعودی کے لوگ، عرب کے جو بولنے والے لوگ، عرب کے لوگ جو نماز میں عربی الفاظ پڑھتے تو ان کو معنی معلوم ہو جاتا ہے اور دل دماغ سے اس جگہ پر رہتے ہیں. لیکن پھر بھی اگر وہ اکڑے رہ گئے تو نقصان کس کا؟ ظالموں کو ڈرانے کے لیے اور نیک لوگوں کو بشارت دینے کے لیے یہ قرآن نازل ہوا، یعنی ظالموں کو ڈرانے کے لیے جہنم کے عذاب سے اور نیک لوگوں کو جنت کے بشارت دینے کے لیے یہ قرآن نازل ہو گیا، تاکہ کل قیامت کے دن یہ نہ کہے یا اللہ ہم دنیا میں مظلوم تھے، ہمیں گنہگار تھے، ہم کو ہدایت کیوں نہیں دیا؟ اگر آپ ہدایت دے تو ہم مان لے ہوتے. اگر ہمارے پر بھی اگر قرآن نازل ہوتا جیسا پیغمبروں کے اوپر نازل ہوا تو ہم مان لیتے ہوتے. آپ ہم کو دنیا میں ہدایت نہیں دی لیکن لقا کے ایک دم جہنم میں پھینک دیا. یہ کیا بات ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ اس طریقے سے انسان انگلی نہ اٹھائے اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ سب کو تدبیر سے کام کر دیتا ہے. کوئی بھی ظلم ذرہ دھاگے برابر کا بھی اللہ کے پاس ظلم یا بے انصافی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ سب کچھ ایک اندازے سے کر کے رکھ دیا.